ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله سب حضرات درود پاک پڑھیں باب علیہ السلام اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور الجسم شفیع العظم امام النبیین قائد المرسلین سلطان داور شافع محشر احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم بارگاہ کعبہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خیال پیش کرنے کے بعد قابل تعظیم و تکریم منظور نظر حضور ضیاء الامت فاضل جلیل عالم نبیل عالم بعمل حضرت علامہ مولانا پیر محمد طاہر احمد چشتی صاحب مدد اللہ العالی برادر محتشم شاہباد میدان کتابت فخر اہل سنت حضرت علامہ چشتی صاحب علماء کرام بزرگ دوستوں ثناخانان مصطفیٰ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی ہے میں آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اپنے بھائی سنی اسکالر بورڈ کے چیئرمین اور ضیاء الکرم اسلامی سینٹر کے ڈائریکٹر حضرت علامہ شہباز احمد چشتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے جو ہمارے مراکز میں ہمارے کنفرنس میں عام طور پہ محافل ہوتی ہیں ان سے ذرا ہٹ کے جس چیز کی ضرورت بھی ہے اور فائدہ بھی الحمدللہ ہر محفل کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے ایک ذوق ہوتا ہے لیکن آج کی یہ بات جو مقدس مجلس جس میں ہم حاضر ہیں جس کا تعلق پشتہ کے مصطفیٰ پناہ الرسول حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس پیغام محبت کے ساتھ ہے جو انہوں نے حضور کی امت کو دیا ہماری آنے والی جنریشن کو شدت سے اس چیز کی ضرورت بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی آپ سن رہے ہیں حضرت علامہ شہباز احمد چشتی صاحب کی ماشاءاللہ نکابت کئی کتابتوں پر باری ہے اور جو واقعہ جو چیز بیان کرتے ہیں وہ ایمان میں ایک مزید تڑپ پیدا فرمانے والی ہے کلام اقبال بھی آپ نے سنا یہ حقیقت ہے کہ ہزاروں سال بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جیسے کہ جو امت میں روح کو بیدار کرتے ہیں اور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اس سوئی ہوئی روح کو جس طرح جگانے کی کوشش کی اور جس طرح خودی کا پیغام حضور کی امت کو دیا اللہ کریم کی یہ سلیکشن ہے اللہ جس سے چاہے اسے ایسے کام لیتا ہے اللہ کریم نے حضرت علامہ اقبال سے یہ جو کام لیا ہے ایک طرف علامہ اقبال خود دہلیز مصطفیٰ پر بیٹھے ہوئے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں اور حضور کی محبت حضور کے کرم کی خیرات حضور کی رحمتوں کی خیرات گنبد حضرہ سے جو وصول کرتے ہیں آگے حضور کی امت کی طرف اسے ڈلیور بھی کرتے ہیں
ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، دوسری طرف اسلام کی جو آفاقی تعلیمات ہیں ان کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور کبھی علامہ اقبال امت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، حضور کے عشق سے بیدار کرتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر بسا لو، اللہ تمہیں اس دنیا میں عزتیں عطا کرے گا، قبر و حشر کی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اور اگر عزت چاہتے ہو تو حضور کی محبت کو اپناؤ، اگر دہر میں کامیابی چاہتے ہو تو رسول کریم کی چوکھٹ تک آؤ اور امت کو یہ بتاتی ہے کہ ٹوٹا ہوا جو رشتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے اسے جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور اقبال رسول کریم کی محبت کو لے کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اور پھر جہاں جہاں سے حضور کی محبت کے چشمے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اقبال بھی انہی چشموں کا کیونکہ پیاسا تھا، خود انہی چشموں پہ سیراب ہونے کو جاتے ہیں اور سیراب ہو کے حضور کی ساری امت کو یہ بتاتے ہیں کہ آؤ، اگر حضور کی محبت کی مے چاہیے تو ان چشموں کے قریب آؤ۔ اور کبھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، کبھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، کبھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی قبر پر، کبھی خواجہ خواجگاہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، اور زمانے کو بتاتے ہیں کہ زمانے والوں آؤ، حضور کی محبت چاہیے، حضور کا عشق چاہیے تو تمہارا ایمان بچے گا، اور وہ تمہیں تبھی نصیب ہوگی اگر حضور کی بارگاہ کے حضوری لوگوں کے پاس آؤ گے۔ اور علامہ اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے سے لگا کے اقبال زمانے کو بتاتے ہیں کہ آؤ مجھے دیکھو، مجھے دیکھو۔ کبھی سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت خواجہ میاں شیر محمد شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر، کبھی حضرت خواجہ سلطان محمود آوانی کے دروازے پر، کبھی عیدگاہ شریف کے دروازے پر، کبھی اللہ کے کسی ولی کے پاس، کبھی کسی ولی کے پاس، اور وہاں سے خیرات لیتے جاتے ہیں، حضور کی امت میں تقسیم فرماتے جاتے ہیں۔ اور اقبال زمانے کو بتا رہے ہیں کہ حضور کی محبت کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے، نہ اس دنیا میں، نہ قبر و حشر کی دنیا میں، نہ اس جہان میں، نہ اس جہان میں۔ اور پھر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا وہ پیغام کہ علامہ اقبال اگر کسی نے پوچھ لیا اقبال یہ درد کہاں سے ملا، یہ سوچ کہاں سے ملا، یہ مقام کہاں سے ملا، تجھے یہ عزت کہاں سے ملی، اب علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا اس لیے کہ میں پڑھا بہت ہوں۔ جنہیں علم کی بدہضمی ہو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی ساری زندگی اپنی میں ہی نہیں مرتی، وہ تو خود اسی چکر سے نہیں نکل پاتے، وہ کسی کو کیا تعلیم دیں گے۔ لیکن علامہ اقبال سے تو پوچھئے کہ تو حکیم الامت کہاں سے بنا، بڑے بڑے مولوی پیچھے رہ گئے، تجھے کون سی چیز تھی جو حکیم الامت کے اعلیٰ منصب تک لے آئی، تو اس مسرت کا حامل کیسے بنا۔ اقبال یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس علم بڑا ہے، میں نے یونیورسٹیاں بڑی دیکھی ہیں، میں نے لائبریریاں بڑی کھنگالی ہیں، اس لیے مجھے سب۔ اقبال کہتا ہے نہیں، اقبال کہتا ہے تو بھی چاہتا ہے کہ اس منزل تک آؤں، اس نے کہا ہاں میں بھی چاہتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے دو کام تو کر، اللہ تجھے بھی یہ منزل عطا کرے گا، تجھے بھی اس رحمت سے آشنا کرے گا۔ اقبال وہ کیا چیزیں ہیں؟ اقبال کہتے ہیں دل میں حضور کی محبت بچا لے، زبان کو سدا حضور کے درود سے در رکھ، اللہ تجھے بھی یہ مقام عطا کر دے۔ اقبال وہ اقبال جو کہتے ہیں کہ کئی کروڑ بار حضور کی بارگاہ میں اپنے درودوں اور سلاموں کا نذرانہ پیش کرتا رہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور پھر کلام اقبال آپ نے سنا کہ جس کی عبادت کا مدعا بھی یہی تھا کہ میں نے رب کو بھی رب اس لیے مانا ہے کہ رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کہتا ہے میں نے رب کو بھی اس لیے مانا کہ حضور نے رب منوایا ہے۔ اور بابا جی کی بات حضرت علامہ چشتی صاحب فرما رہے تھے، کیسا خوبصورت جملہ
बुजुर्गों ने फरमाया, वो कहते हैं कि इकबाल सरकार का आशिक, हम इकबाल के आशिक हैं। और ये भी हुजूर की मोहब्बत का एजाज है, ये मोहब्बत रसूल का एजाज है कि इश्क और मोहब्बत जहाँ इकट्ठी हो, आम तौर पे ये जो मजाली मोहब्बतें हैं, आपस में जंग और जदल होती है आशिकों की, कि जिसका जो मेरा महबूब है वो किसी और का महबूब ना हो, उसे कोई और आंख ना देखे। लेकिन ये हुजूर की मोहब्बत का इजाज है कि जो एक बार हुजूर के जलवे में आए वो जमाने को पकड़ पकड़ के दहलीज़े मुस्तफा तक ले जाता है कि जमाने वालों दर बदर की खाक न छानो, दर बदर जलील न हो, आओ मैं तुम्हें इज्जत वाली मोहब्बत अता करता हूँ कि हुजूर की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन करो। यही जुमला इकबाल ने कहा, जो इकबाल के लिए बाबा जी ने कहा वो इकबाल ने कहा। इकबाल कहते हैं कि मैं हुजूर के बड़े आशिक देखे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर के आशिक, इकबाल कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक का आशिक हूँ, मैं अबू बकर का आशिक हूँ। ये अल्लाह की शान देखे ना कि जिनके विसाल को सदी से ज्यादा बीत चुका है, जिनके विसाल को सदी से ज्यादा बीत चुका, आज भी मस्जिदों में मिंबरों पर बैठ के उनके कलाम पढ़े जा रहे हैं और उनकी बारिका में मोहब्बतों के खैरात पेश किए जा रहे हैं। उस अल्लामा इकबाल को अल्लाह ने शान कैसे अता की? हमारे भाई मलक नासिर साहब ने उनके नाम पर, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम पर कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है। लोग जगह जगह लाइब्रेरियों के नाम इकबाल के नाम पर, रोडों के नाम इकबाल के नाम पर, शहरों के नाम इकबाल के नाम पर। वजह क्या है? अल्लाह के कुरान का ये पैगाम है, फरमाया फज़कुरूनी यज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जिसने अल्लाह के नबी को राजी किया, अल्लाह ने मखलूक के दिलों में अपने हबीब की मोहब्बत का सदका उसकी मोहब्बत को जागोरी कर दिया। आज अल्लामा इकबाल के नारे लग रहे हैं। बाद लोगों को बड़ी तकलीफ भी होती है कि आप मिंबर पे बैठ के मौलवी साहब अल्लामा इकबाल दाढ़ी मुन्ने का कलाम पढ़ते रहते हैं। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि दाढ़ी इस्लाम में जरूरी है, लेकिन ये बात याद रखो कि अगर अमली तौर पे कोई कुताही भी हो, ये इस बात की दलील है, अमली तौर पे कोई कुताही भी हो अल्लाह माफ फरमाएगा, अकीदे में कुताही नहीं होनी चाहिए। अगर बंदा बेअदब और गुस्ताख हुआ, उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता, उसकी खैर नहीं है, ना इस जान में ना अगले जान में। और अल्लामा इकबाल मेरे रिश्ते साहब गोल्डी रहमतुल्लाह तआला अलैह सिलसिला चिश्तिया के बादशाह हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारिकाह में पाक पतन शरीफ हाजिर हुए तो हक फरीद या फरीद के नारे लग रहे थे। किसी ने आगे होकर पूछा, उसने कहा हुजूर शाह साहब ये मसला तो बताएं कि हमने सुना ये अल्लाह वाले हैं, हम यहाँ आए हैं तो अल्लाह का नाम नहीं जपते, लोग बाबा फरीद साहब के नारे लगा रहे हैं। हुजूर पीर मेरे रिश्ते साहब गोल्डी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा के बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया मैं ये आया करीमा पढ़ता था, फज़कुरूनी यज़कुरकुम, अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र, तो अल्लाह बंदे का जिक्र कैसे करता है? हुजूर पीर साहब फरमाने लगे आज इस आयत का माना भी समझ आ गया कि जो अल्लाह को याद करे अल्लाह अपनी मखलूक की जुबान पर उसका नाम जारी फरमा देता है। हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहिर रहमा, उन्होंने सारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में गुजारी, हुजूर की मोहब्बत का पैगाम दिया और फरमाते हैं कि ख्वाब में अफ़ज़लुल खल्क़ के बाद अंबिया, खलीफा बिला फज़ल, खलीफा अव्वल, खलीफा रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत हुई। आप फरमाते हैं हुजूर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारिकाह में अर्ज़ किया कि हुजूर आप अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि सरकार से? किससे ज्यादा मोहब्बत? हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मुझे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया मैं सरकार से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और साथ फरमाया इसलिए कि सरकार ने मुझे रब का पैगाम दिया, रब की मारिफत अता की। अगर हुजूर तशरीफ न लाते, हुजूर का सदका नसीब ना होता, दामन मुस्तफा नसीब ना होता, अगर मुझे हुजूर का करम नसीब ना होता तो अल्लाह की मारिफत भी नसीब ना होती। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कि जमाने वालों अगर इज्जत चाहिए तो हुजूर के दर से मिलेगी, अगर दीन चाहिए तो हुजूर के दर से मिलेगा, और अगर दारैन की कामयाबी चाहिए तो हुजूर के दर से मिलेगी। हकीकत में ये जरूरत है इस बात की, इल्म भी वही, अमल भी वही जो नाफे हो, जो नफा बख्श हो।
اگر الحمدللہ ضیاء الکرم اسلامک سینٹر مارج کے وجود میں آیا تو یہ جو پیغام جس کی ضرورت ہے آج وہ ڈلیور ہو رہا ہے، آنے والی جنریشن تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ کریم حضرت علامہ صاحب کو اور اس سینٹر کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے اور اپنے اس گھر کو اور وسعتیں عطا کرے۔